بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو غیر ملکی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ماہر ہیں، جو موقع پر چوکا مارنے کے بھی ماہر ہیں، انہوں نے ازبکستان میں جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے سربراہان مملکت کی، وہاں پر آج ان کو 3 بالز کھیلنے کا موقع ملا پچ کے اوپر آ کر، اور انہوں نے ان 3 بالز کے اوپر چھکے مارے۔ وہ 3 چھکے کیا تھے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اور پاکستان میں موجود جو یوتھ ہے وہ بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یعنی یوتھ نے پاکستان کا مقدمہ پاکستان سے باہر اس طرح لڑتے کبھی کسی سربراہ مملکت کو نہیں دیکھا جس طرح عمران خان صاحب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ازبکستان میں ایک ہی موقع پر ایک ہی کانفرنس ہال میں ایک ہی ایونٹ میں انہوں نے 3 ایسی چیزیں کیں جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، جس سے پاکستانیوں کو فخر محسوس ہوا، اور پاکستانی جو اپنا حوصلہ ہار رہے تھے ان کو حوصلہ دوبارہ ملا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو جب سربراہان مملکت کا اجلاس چل رہا تھا اور سارے اس میں سب کو خطاب کا موقع ملا، اشرف غنی نے جو پریزیڈنٹ افغانستان ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی موجودگی میں پاکستان پر وہی الزام دوبارہ لگایا جو پچھلے 20 سال میں پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، مالی بھی اور جانی بھی، افغانستان کے اس مسئلے کے باعث، اس جنگ کے باعث، لیکن ہمیشہ ہم پر یہی الزام لگتا رہا۔ یہ جنرل مشرف کے دور میں بھی پاکستان پر الزام رہا کہ افغانستان میں جو کانفلکٹ ہے اور جو امن نہیں آ رہا اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ پھر یہی الزام جناب زرداری کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں بھی پاکستان پر لگتا رہا، لیکن اس کا جواب کوئی نہ دے سکا جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا۔ اشرف غنی نے جب یہ الزام لگایا اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اسپیچ کی باری آئی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انتہائی لاؤڈ اینڈ کلیئر وے میں اشرف غنی کو مخاطب کیا اور 3 منٹس کے اندر زبردوز کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اشرف غنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان کے اندر امن و امان کی بدترین صورتحال ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا، اور اگر افغانستان کے اندر امن و امان آ جاتا ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی جنگ کی قیمت سب سے زیادہ پاکستان نے چکائی ہے، 70,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں، پاکستان نے بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے، اور پاکستان کیوں یہ چاہے گا کہ افغانستان کے اندر امن و امان نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت بھی 3 ملین افغان ریفیوجیز موجود ہیں، اور ہم اس وقت فائنانشلی بڑی مشکل سے اسٹیبل ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک بار پھر پورا فلو ایک آئے پاکستان کی طرف ان افغان مہاجرین کا۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری ہر مخلصانہ کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان آ جائے اور یہ دیر پا امن ہو۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اشرف غنی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر ہم امن و امان کے لیے سنجیدہ نہ ہوتے اور ہم اس کی کوشش نہ کر رہے ہوتے تو میں کابل نہ آتا، اور نہ ہی ہم طالبان کو مجبور کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹاکس کے لیے راضی ہوں۔ جب ہم نے ان کو آپ کے ساتھ گفتگو پر راضی کیا اور میں کابل بھی آیا، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کابل بھی اسی لیے آیا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے، تو اب یہ الزام بار بار پاکستان پر لگانا یہ انفیئر ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر کہ اس طرح سے پاکستان کا مقدمہ موقع پر موجود، موقع پر چوکا کسی سربراہ مملکت نے، پاکستان نے کم از کم پچھلے 20-21 سال میں تو یہ نہیں ہوا کہ کسی جگہ پر آپ کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں اور آپ ان کو جواب دے رہے ہوں موقع کے اوپر، اور پاکستان کا مقدمہ اتنی زبردست انداز میں لڑ رہے ہوں، یہ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا۔ دوسرا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس موقع پر کشمیریوں کے لیے، جہاں مریم نواز اور بلاول بھٹو آج کل موجود، بلاول بھٹو اس وقت امریکہ میں ہے، وہ خیر یہاں سے ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین سے، مریم نواز الیکشن کیمپین بھی کر رہی ہیں، سیر و سیاحت بھی کر رہی ہیں، اور پاکستان پر زہریلے ترین الزامات بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی لگا رہی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا ہے،
کبھی کہتی ہیں کشمیر کو بیچ دیا گیا اور کبھی کہتی ہیں جی اس کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو بیچ دیا ہے اور آزاد جموں کشمیر کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کر رہی ہیں، اور آپ کے لیے پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جب ایک طرف کشمیریوں کو خراب کیا جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ لیں آپ، ان الیکٹڈ لیڈرشپ، یعنی جو ویسے ہی کہیں پہ وصیت میں آ گئے اور کچھ ویسے ہی حالات کے تقاضے ان کو لے آئے، یعنی مریم نواز اور بلاول بھٹو کی طرف میرا اشارہ ہے کہ وہ اب آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کی کیمپین کرتے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بیچ دیا ہے، اور اسی وزیر اعظم نے آج انہی کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لیا اور ازبکستان کی اس کانفرنس میں موجود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی جے شنکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈیلیگیٹ سے تو گفتگو کرتے رہے، لیکن جے شنکر کو نہ انہوں نے گفتگو کی اور نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور یہ ایک میسج تھا اس انتہا پسند مودی کے لیے جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پھر ایک میسج ہم سب پاکستانیوں کے لیے بھی تھا، آزاد کشمیر کے لیے بھی تھا جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے ان کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ تو یہ ڈپلومیٹکلی ایک بڑا موو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، بھارتی وزیر خارجہ کو ہاتھ نہ ملانا، اس کانفرنس کے اندر ان کو نظر انداز کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے دن کی طرح ابھی بھی کشمیریوں کا مقدمہ مکمل دل و جان سے لڑ رہے ہیں، مکمل وفاداری سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ آخر میں اگر ہم بات کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو فارم میں ہیں، جو انہوں نے چوکا اور چھکا لگایا ہے، وہ بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ANI کے نمائندے نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ٹیررزم اور ٹاکس ایک ساتھ چل سکتی ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے تو ٹاکس کے لیے ہمیشہ موقع دیا ہے، اور ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے، ہم یہ انتظار بھی کر رہے تھے مودی کی طرف سے کہ وہ بات کریں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مودی کی صورت میں RSS کی آئیڈیالوجی ایک آڑے آ جاتی ہے، یعنی بھارت میں وہ RSS کا غنڈہ بیٹھا ہے جو امن و امان پر بات نہیں کرنا چاہتا، جو خطے کے امن پر اور خطے کی ترقی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک شارٹ اینڈ کنسائز جواب دیا اور چل پڑے۔ اس کے بعد 2 سیکنڈز کے لیے تو وہ جس صحافی نے یہ سوال کیا تھا ANI کے، انہوں نے چپ سادے رکھی، اور پھر ان کو لگا اچھا یہ تو میرے اوپر سرجیکل سٹرائک ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پھر وہ بھی دوڑے اور ان کے ساتھ جو باقی صحافی تھے بھی ان کے TV کے اور ان کی اس میڈیا آؤٹلیٹ کے، وہ بھی دوڑے اور عمران خان صاحب سے پھر مزید جوابات لینے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالکل نظر انداز کیا۔ شیخ رشید نے بھی مڑ کر ان کو کہا کہ یار بس کرو اب، اور ہمارے سیکیورٹی سٹاف جو وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ ہے انہوں نے بھی ان کو منع کیا۔ تو یہ جو 3 سرجیکل سٹرائکس ایک ہی دن کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے، اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور اس کو بڑا پاکستانی پسند بھی کر رہے ہیں، اور امید یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے اسی سٹائل میں پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے اندر اور باہر لڑتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔